میں امی ابو کے ساتھ اسلام آباد گئی ہوئی تھی اور ہمارا کراچی والا گھر بالکل خالی تھا، جہاں میرا 17 سال کا بھائی اریان گھر پر ہی موجود تھا۔ ہم لوگ ابو کی چھٹیوں کی وجہ سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے، کیونکہ مجھے اسلام آباد دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ابو نے 1 مہینے کی چھٹی لی تھی۔ ہم لوگوں نے اسلام آباد کی خوب سیر کی۔ یہ سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈ کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس وجہ سے مجھ سے اسلام آباد کی ٹھنڈ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک ہی شدید قسم کے سر درد اور نزلے نے مجھے ان جھکڑا تھا۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے گھر جانا چاہیے، تو امی نے مجھے خالہ کے ساتھ واپس بھیج دیا، کیونکہ امی ابو وہاں کچھ دن تک مزید رکنا چاہتے تھے۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب میں گھر پہنچی اور گھر کی بیل بجائی تو دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ اریان کس طرح اتنا غیر ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ میرے ہاتھ رکھنے سے دروازہ کھلتا ہی چلا گیا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو سارا گھر بکھرا ہوا تھا۔ بھائی کے کمرے سے مجھے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بھائی کو میرے آنے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں اچانک ہی خالہ کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ خالہ نے مجھے گھر تک چھوڑا اور خود واپس چلی گئی۔ پھر میں نے آہستہ سے دروازے سے جھانکا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک لڑکی کو ہمارے گھر پہ لائے تھے، اور اس لڑکی کے ساتھ وہ سب لوگ مل کر اسے باری باری اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہے تھے، یا پھر وہ لڑکی اپنی مرضی سے یہ سب کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بستر پر ہر پردے سے آزاد لیٹی ہوئی تھی اور میرا بھائی اس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ مجھے اریان سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ دکھنے میں اتنا شریف لڑکا نظر آتا تھا، مگر اس کی کرتوت ایسے تھے کہ جسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر میں نے بیگ اتارا۔ میں نے اس وقت وہاں جانا مناسب نہیں، کیونکہ ان لڑکوں نے بہت زیادہ پی رکھی تھی۔ پھر میں کچن میں آئی اور اپنے لیے آملیٹ بنانے لگی، کیونکہ مجھے زوروں کی بھوک لگی تھی۔ پھر بھائی کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھولا تو بھائی کا دوست شاویز مجھے دیکھ چکا تھا، مگر اس نے بھائی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر میں نظریں چرا کر وہاں سے چلی گئی اور اسے محسوس کروایا کہ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ شاویز میرے بھائی کا بیسٹ فرینڈ تھا اور وہ اکثر ہمارے گھر آتا جاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شاویز کے اندر ایک بھیڑیا چھپا ہوا ہے، جو میرے وجود پر نظریں گاڑے ہوا تھا اور موقع کی ہی تلاش میں تھا۔ مگر رات کے اس پیر اس کا یہاں ہونا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ ابو نے میری وجہ سے اریان کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اپنے دوستوں کو گھر پر مت لے کے آیا کرو، کیونکہ ابو بہت سخت مزاج تھے اور ان کا یوں لڑکوں کو گھر میں لے آنا ہرگز پسند نہیں تھا۔ ابو ہمیشہ ہی مجھے تاکید کرتے کہ جب بھی میرے بھائی کا کوئی دوست دروازے پر آئے تو میں ہرگز دروازے پر نہ جاؤں اور اپنا دوپٹہ سر پر لے لوں۔ میں نے کمرے میں آ کر کھانا کھایا اور اپنا موبائل چلانے لگی۔ تبھی آہستہ سے میرا دروازہ کھلا اور شاویز اندر آیا۔ شاویز بہت عجیب حالت میں تھا۔ میں اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے کہا کہ شاویز تم باہر جاؤ، اس وقت تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو۔ شاویز نے دروازہ لاک کیا اور مجھے بیڈ پر دھکا دیا۔ اب میرے ماتھے پر پسینے آنے لگے اور مجھے شاویز سے بہت خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میری عمر 19 سال تھی اور میری منگنی بھی میرے کزن کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ ہم دونوں اکثر فون پر بات کیا کرتے تھے اور میرا کزن مجھے بہت زیادہ بھی پسند کرتا تھا۔ میں گریجویشن تک تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، جس کے بعد میری شادی طے تھی، مگر اس وقت شاویز کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے سر پر سے آسمان کسی نے کھینچ لیا ہو۔ جیسے میں بھائی کو آوازیں دینے لگی، مگر بھائی تو کسی اور لڑکی کے ساتھ مستیاں کرنے میں مصروف تھا۔ پھر شاویز نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا تو میں بے ساختہ سی ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھنا چاہا، مگر شاویز نے مجھے اٹھنے ہی نہ دیا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو کس کر پکڑ لیا تھا۔ اب جو کچھ بھی وہ کرنے جا رہا تھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے خود کو بہت چھڑانے کی کوشش کی، مگر شاویز بہت زیادہ طاقتور تھا۔
وہ میری چیخنے چلانے سے بالکل بھی خوفزدہ نہ ہوا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میرا بھائی اس وقت مدہوش ہو کر کسی اور کی عزت تار تار کر رہا تھا، تو پھر اس کی اپنی بہن کی عزت کس طرح محفوظ رہ سکتی تھی؟ پھر شاویز نے اپنی ساری حدیں پار کر دی اور مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہ چھوڑا۔ وہ جی بھر کے مجھ سے سکون حاصل کرتا رہا اور میں بے بس ہو کر آنسو بہاتی رہ گئی۔ تکلیف کی شدت بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں بھی تک کنواری تھی اور کسی بھی لڑکے کے ساتھ ایسے تعلقات قائم نہیں کیے تھے۔ مجھے بس ایک ہی بات کی فکر تھی، اگر میرے منگیتر کو اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی کہ کسی دوسرے لڑکے نے میری عزت کو تار تار کر دیا ہے تو وہ کبھی بھی مجھے نہیں اپنائے گا، بلکہ مجھ سے رشتہ بھی ختم کر دے گا اور سارے خاندان میں میری بدنامی کے چرچے پھیل جائیں گے۔ جب شاویز کا دل مجھ سے بھر گیا تو مجھ سے دور ہٹا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور دوپٹہ اپنے آپ کو اوڑھ لیا۔ خوف کے مارے میں کانپ گئی۔ میری آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر جو قیامت مجھ پر بیتی تھی اس کا ذکر میں کس سے کرتی، اور پھر اس کا ازالہ بھی تو ممکن نہیں تھا۔ شاویز یہ سارا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد اپنے گھر جا چکا تھا اور اس لڑکی کو بھی ساتھ لے کر گیا جو اس کے ساتھ آئی تھی۔ اگلی صبح میں باہر آئی تو میری آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ جب میرے بھائی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چونک گیا اور کہنے لگا کہ ماہم تم کب واپس آئی؟ یوں تو میں بھی ان کے سارے کارناموں سے واقف تھی، مگر اب میں تباہی کے اس دہانے پر تھی کہ میں ان سے نظریں تک نہ ملا پا رہی تھی۔ پھر میں نے نظریں چراتے ہوئے ان سے کہا میں رات کو ہی واپس آ گئی تھی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ وہ تھوڑا پریشان ہوئے مگر پھر میری بات پر یقین کر لیا۔ تبھی میں نے کچن کا رخ کیا اور اپنے اور بھائی کے لیے کچھ کھانے کو بنایا۔ ہم دونوں نے ناشتہ کیا تو بھائی فون کال سنتے ہوئے باہر چلے گئے اور میں صوفے پر بیٹھ کر اپنی بربادی پر آنسو بہانے لگی۔ آج میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اپنے منگیتر کو بھی آج کال نہ کی تھی۔ ویسے تو میری ہر صبح کا آغاز اس سے بات کرنے پر ہی ہوتا تھا، مگر آج میں سوچ رہی تھی کہ کس منہ سے اس سے بات کروں۔ وہ یقیناً میرے بات کرنے سے میرے موڈ کا اندازہ لگا لیتا۔ میں نے آج تک اپنے منگیتر سے جھوٹ نہیں بولا تھا، تو پھر اتنی بڑی بات میں اس سے بھلا کس طرح سے چھپاتی؟ اس لیے میں نے فی الحال اس سے بات کرنے سے گریز کی۔ ابھی میں اسی کشمکش میں مبتلا تھی اور فون کو دیکھے جا رہی تھی کہ اچانک ہی گھنٹی کی آواز پر میں اٹھی اور دروازہ کھولنے لگی۔ میں نے سمجھا شاید اریان ہوگا، مگر میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو شاویز نے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک زوردار دھکا دے مارا اور میں زمین پر جا گری۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ جلدی سے کمرے میں چلو۔ میں اس کی دھمکی پر اس کے ساتھ کمرے میں چلی آئی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔